السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر منصوبہ بندی منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے اور ان کے مقدمے کی سماعت تھی نیب کے کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج ان کے مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی, ان کے کیس کی باری نہیں آئی, مگر احسن اقبال یہاں بنفس نفیس موجود تھے. احسن اقبال کے ساتھ میڈیا نے کچھ گفتگو کی اور خاص طور پہ جو اس وقت کچھ صحافیوں اور اینکر پرسنز کے خلاف بغاوت اور غداری کے مقدمات درج ہوئے ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا ہے, اور عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی احسن اقبال سے کچھ سوالات پوچھے گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. مکمل طور پہ آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستان میں جو رائے آزادی ہے اسے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق پورا کرنا چاہیے. عمران خان صاحب ان کے جو پیر و مرشد ہیں عمران نیازی صاحب کچھ عرصے سے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کے اداروں پر براہ راست اور بالواسطہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں کہ جس سے ملک ایک بہت خطرناک انتشار کی طرف جا رہا ہے. جو ہائیبرڈ وار ہے اس میں یہی طریقے ہوتے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے آپ لوگوں میں ڈسکارڈ پیدا کریں, کانفلکٹ پیدا کریں, عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی کو فروغ دیں اور ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر دیں. ان کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی ادارے سے کوئی اپنا ایجنڈا چاہتے ہیں تو وہ اس ادارے کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف بھرپور مہم شروع کر دیتے ہیں, اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں, اہم ذمہ داران کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو یا اداروں کو بلی کر کے اپنے ایجنڈے پر لایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن میں اگر ان کا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو خوفزدہ کرنے کے لیے, اسے ہراساں کرنے کے لیے, اسے دباؤ میں لانے کے لیے ایک بڑی منظم کیمپین چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف, الیکشن کمیشن کے خلاف شروع کر رکھی ہے. اور ان کا یہ گمان ہے کہ شاید اس دباؤ سے الیکشن کمیشن کوئی اگر ممکنہ ان کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے تو اسے میں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دوں گا. اسی طرح جب وہ عدلیہ کے کسی فیصلے سے ناخوش ہوتے ہیں تو سینئر ججز عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں, ان کو دباؤ میں لاتے ہیں. رات 12 بجے عدالت کیوں کھلی, دن کو رات عدالت کیوں کھلی. جب اگر ان کے لیے عدالت کھلے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آئین کے لیے عدالت کھلے تو وہ غلط ہے, اور پھر اس میں ہر انتہا تک وہ جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی فوج کے حوالے سے بھی جو ان کی پچھلے چند دنوں سے مہم چل رہی ہے اور جس طرح وہ اپنی جماعت کو موبلائز کر رہے ہیں, بیرون ملک بھی قومی اداروں کے حوالے سے جو ایک مہم انہوں نے چلا رکھی ہے, اس میں کسی بھی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پاکستانی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون ہے, وہ کس کے اشاروں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم سب نے یہ چیزیں بھگتی ہیں, لیکن ہمارے خلاف جو کیسز بنائے گئے آپ نے دیکھا کہ ان سب کو ہم نے کنٹیسٹ کیا. اور ابھی عمران ریاض صاحب بھی اگر گرفتار ہوئے ہیں تو وہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. ان کو ایک لیگل لافل طریقے کے ذریعے اگر ایجنسیز نے گرفتار کیا ہے, دے آر اکاؤنٹیبل ٹو لا. پولیس نے جی, اگر پولیس نے, وہی میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی ادارے جو ہیں, اگر پولیس نے گرفتار کیا ہے کسی قانون کے تحت کیا ہوگا, اگر انہوں نے کوئی غلط گرفتاری کی ہے تو ان کو انصاف مل جائے گا. دیکھیے تحریک انصاف کے لوگ تو 24 گھنٹے میں ECL سے نکل جاتے ہیں. مجھے 2 سال تک ECL پہ رہنا پڑا, مجھے تو انصاف نہیں ملا, نہ میں چیخا ہوں اس کے لیے. آپ کے ساتھ تو زیادتی بھی ہوئی, آپ وزیر داخلہ تھے, آپ کو آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا, قاتلانہ حملہ بھی ہوا, آپ کو احتساب عدالت میں میں وہ موجود تھا, آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا آپ کو. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ بالکل, اسی لیے دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست تب مضبوط ہوگی جب اس میں آئین کی بالادستی ہوگی اور اس میں تمام ادارے آئین کے مطابق کام کریں گے. ہمارا جو ووٹ کو عزت دو کا ویژن تھا یا نعرہ تھا, اس کا بنیادی اور مرکزی نقطہ بھی یہی تھا کہ ہمارے تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنے کردار ادا کرنے چاہیے. آج اگر پاکستان کے قومی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم سیاست میں مداخلت نہ کر رہے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اس پورے جو تحریک تھی
اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں کام کرے، اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا کرے، اور سیاست میں کسی غیر سیاسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ کامیابی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں صحافیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کے نزدیک صحافیوں پہ بغاوت اور غداری کے پرچے جو ہیں ان کا درج ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور صحافیوں کو گرفتار کر کے اس طرح آپ پہ عدالتوں میں پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نون لیگ کی حکومت کے لیے؟ صحافیوں کو مکمل طور پہ آزادی ہے کہ وہ اپنا کام کریں. یہ پرچہ کس نے کٹوایا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا خود صحافی برادری نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس کی مرضی حجامت جھوٹے بنیادوں پہ کر دیں، جس کی مرضی آپ چترول کر دیں، جس کی مرضی آپ کردار کشی کر دیں. اب یعنی کہ آپ آزادی رائے کو اس بات سے تو نہیں منطبق کر سکتے کہ آپ کسی کے پاس بھی یا میرے پاس یہ لائسنس آ جائے کہ میں پاکستان کے آئین سے بغاوت کروں، میں پاکستان کے قوانین سے بغاوت کروں. اگر کسی جگہ کوئی آئین اور قانون سے خلاف ورزی کرے گا تو آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. اگر وہ غلط آیا ہے تو اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا. سن لیجیے دیکھیے نا، ابھی سن لیجیے میں آپ جواب تو پورا کر لیں. لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو پاکستان میں آج عدلیہ مکمل طور پہ آزاد ہے. اگر پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو شکایت ہوتی ہے تو 24 گھنٹے میں اسے ریلیف مل جاتا ہے. ہم تو 2 سال تک دھکے کھاتے تھے، ہمیں تو ریلیف نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دور میں عدلیہ کی آزادی پر حکومت اثر انداز تھی. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے. 7 مہینے تک حکومت نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو جوتیوں کے نیچے مسئلہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے اس کے اوپر. آپ دیکھیے پاکستان میں مجسٹریٹ دفعہ 30 کی عدالت کا بھی اس طرح مذاق نہیں اڑایا جا سکتا جیسا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا عمران نیازی کی حکومت نے مذاق اڑایا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتیں آزادانہ طور پہ کام کریں. اگر ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی ٹرانسگریس ہوا ہے یا کسی جگہ بے قاعدگی ہے تو عدالت اسے ریکٹیفائی کر دے گی، ہر بندے کو انصاف ملے گا. ہمیں تو 2 سال یہ انصاف نہیں ملا تھا، لیکن اب تو 24 گھنٹوں میں انصاف مل جاتا ہے. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیں یہاں پر سیاہ پر سوال کرنا بھی جرم ہے. اگر ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی جائے وہ بھی جرم بن جاتا ہے، اگر ڈی ایچ اے کے حوالے سے بات کی جائے وہ بھی جرم بن جاتا ہے. آپ سب لوگ سیاستدان نون لیگ کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کو اپنے آئین اور حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو پھر اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ تو جرم ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، بہت سخت سوال کرتے ہیں، اور اب ہماری سوسائٹی میں ایک نئی اوپننیس آئی ہے اور اس کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ لوگوں کا سوال کرنے کا حق ہے. البتہ اگر کوئی بدنیتی کے ساتھ ایک منظم مہم کا حصہ بنے گا جس کا مقصد پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنا ہے، جس کا مقصد پاکستان میں انسٹیٹیوشنل کولیپس پیدا کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی دنیا میں ایسی ریاست نہیں ہے جو اس چیز کو نوٹس نہیں لیتی. احسن اقبال صاحب آخر میں ایک مختصر طرح بات بتا دیں. عمران ریاض خان نے نون لیگ کے حق میں ایک تقریر کی. انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو انویسٹیگیشن کی ویڈیو فلمیں آپ لوگوں کے خلاف دکھاتی رہی ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کرپٹ ہیں. تو عمران ریاض خان نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے، تو بجائے عمران ریاض خان کے ان دعووں کی انویسٹیگیشن کرانے کے آپ نے عمران ریاض خان کے خلاف ہی غداری کے مقدمہ کیوں درج کیا، اور کیا آپ انویسٹیگیشن کرانا چاہیں گے ان الزامات کی؟ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں بحیثیت صحافی، ان کے لیے سب نے آواز اٹھائی ہے، اور ہم پھر یہ بات دہرائیں گے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہر شخص آئین اور قانون کا پابند ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ اشخاص ہیں، چاہے وہ شہری ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو فوری طور پہ اس کو انصاف مل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا انہیں 24 گھنٹوں میں ریلیف مل گیا. اور میں پھر دہراؤں گا، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم لوگ جیلوں میں سڑتے رہے، گلتے رہے،
اور ہمیں مہینوں مہینوں سالوں سالوں کوئی انصاف نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ وہ حکومت عدلیہ کو آزاد تسلیم کرنے کے لیے تیار آپ یہ نہیں بات تھی۔ کر چکے ہیں حسن اقبال صاحب، یہ بتائیں جو الزامات عمران ریاض خان نے لگائے ہیں کہ آپ کے خلاف انویسٹیگیشن ویڈیوز ان صحافیوں کو دکھائی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کے سے، لیے تو ان الزامات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا کارروائی کریں گے آپ ایسے لوگوں کے ریاض حوالے سے؟ صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ اب عدالت میں وہ پیش کر تو سکتے آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے ان نہیں، جو انہوں نے بات کی وہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، چونکہ وہ اتنی ایسی بے پر کی باتیں ماضی لیکن میں آپ کا کرتے الزام رہے بھی تو ہیں۔ یہی رہا ہے نا، نون لیگ یہی الزام لگاتی رہی ہے اور آپ کے قائد کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کے خلاف مقدمات کروا رہی ہے، خلائی مخلوق کس کو کہتے تھے؟ عمران ریاض صاحب کی جو بھی صحافتی خدمات ہیں وہ اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اگرچہ ان کی جو طرز سیاست اور طرز صحافت کا بہت مداح نہیں تھا، اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ کوئی کٹر سے کٹر جو مخالف صحافی ہے یا سیاسی کارکن ہے اس کو آئین اور قانون کی پروٹیکشن حاصل تو آپ ہوگی۔ عمران ریاض خان کے لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپ کے خلاف دیکھیے، سازش نہیں کی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا کیا کریں۔ موقف ہے؟ یہ کیسز اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائے تھے آپ کے کون سے؟ خلاف، پاناما والے اور دوسرے جن کی ویڈیو دکھائی جاتی رہی؟ یہ موقف رہا ہے کہ اس قسم کے کیسز فیک کیسز آپ کے خلاف بنائے جاتے رہے ہیں جن کی تصدیق کی ہے عمران ریاض خان نے، تو اس حوالے سے آپ کو دیکھیے عمران ریاض صاحب نے اگر تصدیق کی ہے تو ان کا فرض تھا کہ اس وقت ہمارے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ تو ان حقائق میں اگر سچے تھے تو ان کا فرض تھا کہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے۔ وہ تو دراصل ہماری کردار کشی کی مہم کے ہراول دستے میں شریک تھے، تو پھر وہ بات ان کی سچی ہے یا یہ سچی ہے کہ جو وہ کرتے رہے، لہٰذا اس بارے میں کوئی مستند نہیں ان کی بات۔ بس کافی بات نہیں، کوئی موقف نہیں بدلا۔ ہمارا موقف پہلے دن سے یہی ہے، پاکستان آئین کی سربلندی، آئین کی ماتحتی میں مضبوط رہ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، اور آج جو پاکستان کو بدترین معاشی بحران اس حکومت نے جو ابھی رخصت ہوئی ہے ورثے میں دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر آئینی حکمرانی کے تحت اپنے دائرے کے اندر اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کام کریں۔ پاکستان انٹرنل ڈسٹربنس کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان انٹرنل کانفلکٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان اداروں کو سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں نیشنل چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے، ہم سب مل کر پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں جو معاشی بھنور اس وقت جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ حسن اقبال صاحب جب آپ اپوزیشن میں تھے تو بس کافی بات ہو گئی ہے۔ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ ادارے اپنے دائرہ اختیار میں نہیں رکھتے، تب عمران خان کہتے تھے کہ ان کی جو آڈیو ٹیپ کرنا بھی ان کے اختیار میں ہے، انٹیلیجنس ایجنسی کر سکتی ہے، تب وہ ان کے حق میں دیکھیے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں آ گئے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے، میں اب لے آؤں گا سامنے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اگر کہتے تھے کہ اداروں کو اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے، اور اگر اب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حدود میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئندہ آئین کے تحت کوئی سیاسی کارروائی نہیں کرنی، ہم سیاست میں نیوٹرل ہیں، تو یہی تو ہماری جد و جہد تھی اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں یہ قوم کی پراپرٹی ہیں، اور ان کو سیاست میں ملوث کرنا یا ان کا کردار نکلنا اس سے ان کی اپنی شناخت اور ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ سر آخر میں صحافیوں کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات کی نون لیگ حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے ہم تو جنرلی ایز اے میٹر آف پالیسی کسی کے خلاف غداری کا سرٹیفکیٹ دینے پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، ہر شخص کو، چاہے سیاستدان ہے، چاہے فوجی ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے صحافی ہے، چاہے کوئی شہری ہے، وہ آئین اور قانون سے بالا تر نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، اور سب کو اس آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس آئین اور قانون کو اپنے لیے مقدس اور مقدم سمجھیں گے تو پاکستان میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔